بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پیسہ جیت گیا ہے۔ امریکہ میں کس قسم کی ایڈمنسٹریشن ہوگی، کس قسم کے لوگ ہوں گے، ان کی سوچ کیا ہوگی مستقبل میں، یہی طے کرے گا کہ پاکستان میں جرنیلوں کی سپورٹ کتنا عرصہ چلنی ہے، اور امریکہ کی سپورٹ کے بغیر یہ جرنیل کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹامس میسی کو شکست ہو گئی ہے کینٹکی میں، اور حیران ہے لوگ کہ کیسے ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ کتنا پیسہ چلا ہے۔ امریکہ کی تاریخ کے مہنگے ترین، یعنی سب سے زیادہ پیسہ بہایا گیا ہے، اس میں ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز بہائے گئے ہیں ماسی کو ہرانے کے لیے۔ یہ نتیجہ تو آ گیا ہے، اور اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے امریکہ کی سیاست پہ، اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ آتے ہیں ذرا پاکستان کے حالات کیا چل رہے ہیں۔ پہلے ہم ذرا ایک ویڈیو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہنوں بھائیوں وکلاء دوستوں کو اطلاع ہے کہ میں ابھی گیا تھا سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں، وہاں میں نے چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات کی درخواست کی، انہوں نے فوراً ہی مجھ سے ملاقات کر لی، اور میں نے ان کو بتایا کہ خان صاحب کے مقدمات، بالخصوص جو خان صاحب سے ملاقات کا معاملہ ہے، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک آرڈر کے خلاف ہماری اپیل یہاں پڑی ہوئی ہے اکتوبر 2025 سے۔ اسی طرح خان صاحب کی بہنوں کی ایک درخواست ہے اپنے بھائی سے ملنے کے حوالے سے، تو ان کو سنا نہیں جا رہا۔ تو چیف جسٹس صاحب نے اپنے متعلقہ افسران کو بلا کر ہدایات دے دی ہیں، اور مجھے یقین دلایا ہے کہ عید کے بعد یہ مقدمات لگ جائیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھی پیش رفت ہے۔ عید سے پہلے اب ایک دو ہی ورکنگ ڈیز ہیں، عید کے بعد انشاءاللہ ہم اب توقع کرتے ہیں کہ مقدمات سپریم کورٹ میں آئیں گے، اور جو خان صاحب سے ملاقات کا معاملہ ہے اس پہ ہمیں سپریم کورٹ سے کوئی واضح حکم مل جائے گا۔ تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے۔ آگے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہیں گے اور اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ تو یہ پہلی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس ڈیولپمنٹ پہ فردر بات کروں، ایک اور بریکنگ نیوز آ رہی ہے۔ ایرانی پریس ٹی وی کے مطابق ایک بار پھر پاکستان کا انٹیریئر منسٹر ایران پہنچ گیا ہے۔ جی ہاں، محسن نقوی بقول پریس ٹی وی کے ایک بار پھر ایران پہنچ گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک بار پھر کوئی امریکہ کا پیغام ہے جو لے کر گیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، کیونکہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ مجھے کچھ عرب ممالک نے کہا ہے کہ فی الحال جنگ پوسٹ پون کر دو، پھر اس نے یہاں تک کہا کہ میں 1 گھنٹے کی دوری پہ تھا حملے سے، پھر مجھے رکنا پڑا کیونکہ دوست اور الائز جو ہیں ہمارے، انہوں نے کہا کہ آپ ذرا رکیں، ہم ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب محسن نقوی اگر تو واقعی گیا ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی پیغام لے کر گیا ہے امریکہ کا، اور یہ معاملات اسی طرح سے چل رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ڈائریکٹ فیلڈ مارشل بھاگا بھی گیا، وہاں 3 دن رہا بھی اور سارا کچھ، لیکن اب محسن نقوی کو بھیجا جا رہا ہے، اور یہ ایسا لگتا ہے کہ دوسری بار بھیجا جا رہا ہے چند ہی دنوں میں۔ تو بہرحال ان لوگوں سے کسی اچھائی کی امید تو نہیں ہے، تو جس کام میں یہ پڑتے ہیں اس میں بے برکتی ہو جاتی ہے اور حالات خراب ہی ہوتے ہیں۔ اور عمومی طور پہ پاکستانی فوج کا بھی ریکارڈ رہا ہے، انہوں نے امریکہ اور طالبان کی بھی بات چیت کروانے کی کوشش کی تھی 2001 میں، افغان جنگ شروع ہونے سے پہلے، اور پھر وہاں بھی کیا اشر ہوا 20 سال، یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، تاریخ کا حصہ ہے۔ اب ایک پریس کانفرنس شروع ہوئی ہے سہیل آفریدی کی، اور ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس ہے، اس میں ابھی یہ جاری ہے، لائیو ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر میں پورا کمنٹ تو بعد میں کروں گا۔ فی الحال تو سہیل آفریدی دکھا رہے ہیں، ایک ویڈیو انہوں نے دکھائی ہے جس میں بتایا کہ دیکھیں کس طرح پولیس والا بلٹ ڈال رہا ہے اپنی گن میں اور تیار ہو رہا ہے، اور کس طرح فائرنگ ہوئی ہے وہاں پہ، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سائفر کے نتیجے میں رجیم چینج آپریشن نے پاکستانیوں کو تباہ کر دیا۔ یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ پی ٹی آئی سائفر کو نہ دبنے دے، کیونکہ کمپنی یہ چاہتی ہے کہ سائفر کا معاملہ دب جائے، کیونکہ سائفر بنیادی طور پہ کمپنی کی غداری کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ دیکھیں، کمپنی نے غداری اس ملک کے ساتھ بہت دفعہ کی ہے، بار بار حکومتیں گرائیں، بیرونی ماں پہ بھی گرائی ہوں گی، بھٹو کو بھی شاید امریکہ کی ماں پر ہی ٹھکانے لگایا گیا تھا، کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ تو جلسوں میں سفید ہاتھی کو گالیاں دیا کرتا تھا کیونکہ اس کے اوپر دباؤ آ رہا تھا۔ وجہ جو بھی ہو، لیکن کمپنی یہ کرتی چلی آئی ہے۔ لیاقت علی خان کے ساتھ کیا کیا گیا، محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا گیا، کچھ بیرونی طاقتوں کی وجہ سے ہوا ہوگا، کچھ اپنے مفادات سے ہوا ہوگا، لیکن یہ کرتے چلے آئے ہیں۔ لیکن یہ اپنے غداری کے ثبوت مٹا دیا کرتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا، وہ جو ہوتا ہے نا پلازیبل ڈینائبلٹی، یہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم نے کیا سیاست کرنی ہے، ہم تو دفاع کرتے ہیں، ہم تو بارڈر پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ سائفر وہ ثبوت ہے، وہ سموکنگ گن ہے جو ثابت کرتی ہے کہ کمپنی اور جرنیل غدار ہیں اس ملک کے۔ یہ اس ملک کے میر جعفر اور میر صادق ہیں جنہوں نے بیرونی قوتوں سے مل کے اپنے ملک کی حکومت ختم کی، بالکل اسی طرح جیسے میر جعفر نے
سراج الدولہ کی حکومت ختم کرنے میں انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، اور میر صادق نے ٹیپو سلطان کو شہید جس کے نتیجے میں کر دیا گیا، اس سازش میں ساتھ دیا تھا انگریزوں کا۔ آج کمپنی کے خلاف سب سے بڑا ثبوت یہ سائفر ہے، یہ ان کو میر جعفر اور میر صادق ثابت کرتا ہے، تو اس کو دبنے نہیں دینا کسی نے۔ ناظرین، جو عدالتوں میں ہو رہا ہے اس پر بات کرنے کے لیے یہ خاص طور پہ ویڈیو میں کر رہا ہوں۔ پاکستان میں اگر آپ وکیل بننا چاہتے ہیں یا آپ کے بچے وکیل بننا چاہتے ہیں، یہ پہلے میرا پیغام سنیں، خدا را ان کو یہ پروفیشن مت چننے دیں۔ پاکستان میں وکالت کا پروفیشن ختم ہو گیا ہے، ڈیڈ اینڈ بیریڈ۔ اب اگر آپ نے وکیل بننا ہے یا آپ وکیل ہیں تو کہیں یورپ چلے جائیں، امریکہ برطانیہ چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، وہاں کی ڈگری لیں اور وہاں پہ آپ پریکٹس کریں۔ یقین مانیں کہ پاکستان میں وکالت جو ہے، جو ایکچوئل وکالت، اگر آپ واقعی ایمانداری سے کرنا چاہتے ہیں، آپ واقعی لوگوں کی خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے پیسے کمانا تو حق ہوتا ہے سب کا، تو پھر نہیں۔ ہاں، اگر آپ نے حرام کمانا ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ تو اس کے مواقع تو ابھی بھی بے شمار ہیں۔ آپ جج کے ساتھ مکا کریں، سیکٹر کمانڈر سے مکا کر لیں اور بس آپ کے حق میں فیصلے آ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اصل میں جہاد والی وکالت کرنی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے بے گناہ قیدی کو رہا کرنا بہت افضل ہے، بڑے صدقات میں سے ایک ہے کسی بے گناہ قیدی کو رہا کروانے میں مدد کرنا یا اس کی رہائی میں کردار ادا کرنا، تو یہ وکیل کا بہت بڑا پیشہ ہے انصاف کے لیے کام کرنے کا، لیکن پاکستان میں یہ ختم ہو گیا ہے۔ تو عدالتوں میں کیا چل رہا ہے، ذرا سٹیپ وائز سنیں۔ عمران خان کے وکلاء، جب عمران خان کو سزا ہوتی ہے القادر کیس میں پچھلے سال، تو اپیل دائر کرتے ہیں جو کہ ایک نارمل پروسیجر ہے، اور اس کے ساتھ ایک درخواست آتی ہے جی کہ عمران خان کی جو سزا ہے وہ معطل کر دی جائے جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ 15 مہینے تک یہ درخواست نہیں سنی جاتی۔ اس کے بعد جب درخواست لگتی ہے تو کہا جاتا ہے جی ہم سزا معطلی کی درخواست نہیں سنیں گے، ہم مین اپیل سنیں گے، کیونکہ آپ نے دائری مین اپیل کی ہوئی تھی۔ وکلاء کہتے ہیں کہ ہمیں عمران خان سے ہدایات لینے دیں۔ وہ عمران خان سے ہدایت لینے جاتے ہیں تو عمران خان بھی کہتے ہیں نہیں، سزا معطلی پہ آپ دلائل دیں۔ اس کے بعد پھر مزید کوئی ملاقات نہیں ہوتی۔ اب عدالت کہتی ہے، کبھی سپریم کورٹ کبھی ہائی کورٹ، جی اب دستخط، تو سپریم کورٹ اعتراض لگاتی جی دستخط نہیں ہوئے۔ ہائی کورٹ کہتی ہے جی کہ آپ ہر صورت میں دلائل دیں۔ سلمان صفدر اگر بیمار ہیں، اپنے علاج کے لیے انہوں نے کہیں جانا ہے، نہیں آ سکتے، ہفتوں نہیں آ سکتے، مہینوں، آپ کوئی اور وکیل مقرر کر کے نا بس دلائل دیں اس کے اوپر۔ سلمان اکرم راجہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم کیسے دلائل دے دیں، جبکہ ہم نے اپنے موکل جو ہیں، عمران خان بھی ہیں، بشریٰ بی بی، ان سے پوچھا ہی نہیں، بات ہی نہیں کی کہ وہ کون سا وکیل رکھنا چاہتے ہیں، ہم کیسے چوز کر سکتے ہیں ان کے بہاف پہ وکیل۔ لیکن عدالت کا یہ استفسار ہے کہ بالکل جو مرضی ہو جائے آپ کریں، بس ان کی یہ ضد ہے۔ وہ ڈوگر صاحب ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں کرنیلی حکم پہ کہ جی ہم نے جو فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے، آپ جلدی سے کریں ورنہ قانون اپنا راستہ خود اپنائے گا۔ اب یہ جو قانون اپنا راستہ خود اپناتا ہے نا، مطلب یہ ہے کہ کرنیل کا حکم ہم نے پورا کرنا ہی کرنا ہے، جو مرضی ہو جائے۔ اب سلمان اکرم راجہ یہ بھاپ گئے صورتحال کو کہ بہت دیر کر دی مہربان، آتے آتے سب نہیں، وکلاء نے اوورال اس سچویشن کو سمجھ کے ڈوگر کے خلاف تو جب یہ آیا تھا نا کام مقام، تو اس کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے تھا، اس کے خلاف ریفرنس دائر کرتے، اس کے خلاف پورا محاذ کھڑا کرتے، وکلاء کو اکٹھا کرتے، موومنٹ چلاتے، لیکن کچھ نہیں ہوا، کیونکہ وکلاء ظاہر ہے کہ وکلاء کی ایک کمزوری ہے کہ وہ کبھی جج کے ساتھ نہیں بگاڑتے۔ انہیں پتا ہوتا ہے یار کہ کل کو کسی موکل کے کیس میں مجھے اسی کے سامنے آنا پڑے گا اور میرا کروڑوں کا کیس لگا ہوگا، تو پھر کیا فیصلہ ہوگا، میری پریکٹس برباد ہو جائے گی۔ تو عمران خان کا یہ ڈائلیما بھی ہے کہ انہوں نے پارٹی وکلاء کے حوالے کی، لیکن وکلاء ججز سے نہیں بگاڑتے، جو مرضی ہو جائے۔ تو سلمان اکرم راجہ کیونکہ بھانپ گئے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، جس میں میں بات کرتا ہوں، تو وہ گئے ہیں یحییٰ خان کے بعد۔ اب یحییٰ خان یعنی ریمیڈی ڈھونڈنے بھی ہم ادھر جا رہے ہیں کہ جہاں سے ہمیں ساری تکلیف مل رہی ہے۔ یحییٰ خان ہی تو ہے جس نے قاضی کے بعد بیڑا اٹھایا کہ یار میں عدلیہ کو تباہ کرنے میں پورا کردار ادا کروں گا، میں یہ سب کچھ سرنڈر کروانے میں پورا کردار ادا کروں گا۔ اس بندے نے جو کچھ کروا دیا، جو 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم، جو اندر سے سپریم کورٹ کے ججز کہتے رہے کہ کھڑا ہو جا، ڈٹ کے کھڑا ہو جا ورنہ یہ برباد ہو جائے گا سب کچھ، اس نے کچھ بھی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب گئے۔ اب یہی ہے ذہن میں رکھیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے پاکستان کے آئین میں، وہ ایک اردلی سے بھی کم حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب گئے، اچھی نیت سے گئے۔ اس نے آگے سے کہہ دیا ہے یحییٰ خان نے، پاکستان کو یحییٰ خان ایک تو ٹکر گئے ہیں، اور یحییٰ خان نے آگے سے کہہ دیا جی کہ آپ فکر نہ کریں، اپنے عملے کو بلا کے کہا جی کہ بس ہدایات میں دے رہا ہوں آپ کو، آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور سلمان اکرم راجہ سے کہا جی کہ عید کے بعد جی کیس ہم لگا دیں گے، آپ کا عید کے بعد جو ہے نا ہو جائے گا۔ 2 ورکنگ ڈیز ابھی پڑے تھے، لگا سکتے تھے نا کیس،
عمران خان سے ملاقاتوں کا کیس ہے، اس طرح سے ایک دو اور کیسز ہیں، وہ سپریم کورٹ نہیں سن رہا۔ عید کے بعد، اب عید کے بعد کہا جا رہا ہے جی کہ عدالتوں کی جو ہے گرمیوں کی چھٹیاں سٹارٹ ہو جائیں گی عید کے بعد جون میں، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ سٹیپ وائز ججز جو ہے وہ چھٹی پہ جانا شروع ہو جاتے ہیں ٹولیوں میں، تو چھٹیاں سٹارٹ ہو جائیں گی، ویسے ہی کیسز جو ہے وہ سننا کم ہو جاتے ہیں، رفتار کم ہو جاتی ہے، سلو ہو جاتی ہے عدلیہ۔ تو ابھی تو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ فوراً ملاقات بھی کر لی ہے، کیس بھی عید کے بعد لگا دیں گے، لیکن ادھر ڈوگر کو بڑی تیزی ہے۔ ڈوگر کہتا ہے جی کہ میں نے نا فیصلہ سنانا ہی سنانا ہے، آپ کو کوئی مسئلہ نا تو ہمارے پاس اپیلیں، آپ آئینی عدالت چلے جائیں۔ فوجداری مقدمات میں تمام کے تمام فوجداری مقدمات میں اپیل ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جائے گی۔ صرف عمران خان کے مقدمات میں قانون بنا دیا گیا ہے نیب کے حوالے سے، کیونکہ عمران خان کے علاوہ تو کوئی نیب میں اس ٹائم ملزم ہے ہی نہیں۔ شریفوں کو کلین چٹ، زرداری کو کلین چٹ، اور کسی کو انہوں نے ہاتھ ڈالنا ہی نہیں ہے اس نظام میں۔ سو صرف عمران خان اور بشرا بی بی کے لیے پورا قانون تبدیل کیا گیا کہ نیب کی اپیل جب ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کر دے گا تو اگلا کیس لگے گا حاجی امین الدین کی عدالت میں، آئینی عدالت میں۔ اب یہ کتنا بڑا کھلواڑ ہے اس ملک کے ساتھ، اور وہاں پہ بھی کوئی کیس کے میرٹس ڈسکس نہیں ہوں گے، بس کوئی باضابطگی نہ ہوئی ہو کیس کے دوران، سزا سنانے کے دوران، بس یہ دیکھا جائے گا۔ وچ مینس، میں آتا ہوں اب اپنے پوائنٹ پہ کہ میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں۔ میر جعفر بہت شاطر انسان ہے، بہت شاطر انسان ہے، آپ یقین مانیں۔ وہ بندہ جس نے اپنی تقرری لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ڈیلے کی 3-4 مہینے کہ یار میں جب آرمی چیف کی دوڑ آئے تو میں اس کے لیے ایلیجیبل ہو جاؤں، اور ستمبر میں چارج لینے کے بجائے اس نے نومبر میں چارج لیا، وہ کتنا بڑا پلانر ہوگا سوچیں۔ اس نے کیسی گہری پلاننگ کی، اس نے کیسے ڈیپ روٹڈ کام کیے، اسے یہ پتا تھا کہ آگے کیا ہونا ہے۔ وہ ابھی بھی بڑا شاطر ہے، بڑے چلاکی سے کام کر رہا ہے۔ اس نے کچھ خطرات کو بھانپ لیا ہے، عالمی افق پر جو خطرات منڈلا رہے ہیں۔ وہ خطرات کیا ہیں؟ وہ خطرات یہ ہیں کہ ٹرمپ اپنے ملک میں انپاپولر ہوتا جا رہا ہے، اس کے خلاف ایک فضا بنتی جا رہی ہے۔ گو کہ یہ جو ریپبلکنز کے پرائمری تھے، اس میں جو جیتا ہے وہ ٹرمپ کا سپورٹر جیتا ہے، لیکن وہ تو ان کی انٹرنل میگا سپورٹ ہے نا۔ اوورال جو انڈیسائیڈڈ ووٹر ہے وہ اب ٹرمپ کی طرف نہیں جائے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ وہ اب جو بھی دوسری طرف کھڑا ہوگا اسی طرف جائے گا جو حالات اس نے کیے ہیں، تو اس کے لیے حالات پتلے ہیں۔ عالمی طاقتوں کی سپورٹ کے بغیر میر جعفر پاکستان میں یہ ظلم اور جبر کا بازار گرم نہیں رکھ سکتا۔ اس نے یہ بھانپ لیا ہے کہ اگر عالمی طاقتوں کا موڈ بدل جاتا ہے، اگر عالمی سطح پہ حالات بدل جاتے ہیں، ایران کا معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے، یوکرین کا معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے، اسرائیل کو فوری طور پہ تسلیم کرنے کا جو چورن ہے وہ بکنا ختم ہو جاتا ہے، تو پلان بی کیا ہے؟ پلان سی کیا ہے؟ مجھے عمران خان سے کون بچائے گا؟ میں نے استثناء تو لے لیا ہے، لیکن ہزار طریقے ہوتے ہیں، قانون بھی بدلے جا سکتے ہیں، آئین بھی بدلے جا سکتے ہیں، تو ایسا میں کیا کروں کہ عمران خان سے میری جان چھٹ جائے؟ یہ جو میرے اوپر ایک تلوار لٹک رہی ہے، اس سے میری جان چھٹ جائے۔ اب وہ کیا نے طریقہ سوچا؟ اس نے طریقہ یہ سوچا ہے کہ عمران خان کی جو سزا ہے 14 سال کی، یہ لمبی سزا ہے، ایک 73-74 سال کے بندے کو آپ 15 سال کی سزا دے دیں تو وچ مینز آپ نے ان کو بیسیکلی لائف امپریزنمنٹ دے دیا ہے، جسے آپ عمر قید کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی عمران خان کو اس ٹائم عمر قید ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ میر جعفر یہ چاہتا ہے کہ ہائی کورٹ اس فیصلے کی توثیق کر دے، مہر لگ جائے، اور پھر جب جائے امین الدین خان کی عدالت میں، آئینی عدالت میں یہ کیس جائے، تو وہ بھی اس کے اوپر مہر تصدیق لگا دے، اور عمران خان کے پاس رہائی کی ساری ریمیڈیز ختم ہو جائیں، تاکہ اگر عالمی حالات اگلے سال بدلتے ہیں، اس سے اگلے سال بدلتے ہیں، تو عمران خان کی واپسی کے تمام راستے آئینی عدالت کے ذریعے میں پہلے ہی بند کر چکا ہوں، تاکہ وہ واپس باہر نہ آ سکے، عملی سیاست میں نہ آ سکے، جیل سے باہر نہ نکل سکے، کوئی کردار ادا نہ کر سکے، میرے خلاف کچھ نہ ہو سکے، کیونکہ میں باقی سب کو مینج کر سکتا ہوں، یا باقی سب کو فوج مینج کر سکتی ہے میرے بیہاف پہ، کیونکہ اپنے سابق آرمی چیفز کو بھی فوج کا یہ ریکارڈ ہے کہ وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ یہ میر جعفر پہلا ہے جس نے مشرف کے جانے کے بعد اس کی سزا جو ہے وہ کہا جی دے دو، خیر آپ تو مر گئے، آپ کیا رہ گیا ہے، تو اس نے اس کو پھانسی کی جو سزا تھی یا جو بھی تھا وہ بحال کروانے دے دی، لیکن زندہ آرمی چیف پہ کبھی حرف نہیں آنے دیتی فوج، یہ فوج کا اصول ہے اندر، تو یہ جانتا ہے۔ اس وجہ سے یہ عمران خان کا پکا انتظام کرنا چاہ رہا ہے۔ تو یہاں پہ عمران خان کے وکلا جو ہے وہ چوک گئے، اور پچھلے 6 مہینے انہوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی، کوئی ماحول نہیں بنایا، سڑکوں پہ نہیں آئے، عدالتوں پہ دباؤ نہیں ڈالا۔ اب جب انہوں نے سب یہ ہنڈیا پکا کے عدالت میں کیس لگا دیا ہے، تو
اب بھاگے بھاگا کوئی یا خان کے پاس جا رہا ہے, کوئی سڑکوں پہ آنے کا کہہ رہا ہے, اب کچھ نہیں ہو سکتا, اٹس ٹو لیٹ. اب ایک ہی راستہ ہے جس کے بارے میں بار بار نشاندہی کر رہا ہوں کہ جیسے سہیل آفریدی پریس کانفرنس کر رہے ہیں, جارحانہ باتیں کر رہے ہیں, رات کو باہر آئے ہیں, وہاں بے شمار لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے, ان کو ظاہر ہے کہ کسی کو لمبا پکڑا جائے گا, کسی پہ کیا کیس ڈالا جائے گا. باہر آنے والوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں اگر تھوڑی تعداد میں لوگ آئیں. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک ایسی منظم تحریک کی ضرورت ہے جہاں لاکھوں لوگوں کو آپ باہر نکال سکیں. وہ ڈیالہ کے باہر بھی آئیں تو بڑی تعداد میں آئیں, وہ کہیں لانگ مارچ ہو تو بہت ہی بڑی تعداد میں ہو, کہیں جلسہ ہو تو ایسا ہو کہ کوئی سوچ بھی نہ سکے کہ یہاں پہ ہم ہاتھ ڈال سکتے ہیں. یہ واحد حل ہے. آپ نے منظم ہونا ہے اور آپ نے کہنا ہے جی کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں, یا تو ہمارے لیے یہ کر دو, ہم آپ کو الٹیمیٹم دیتے ہیں. اس کے بغیر یہ نظام اب عمران خان کو واپس اس نظام میں واپس نہیں آنے دے گا. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں جو کمپنی کے ٹاؤٹ نے بول دیا ہے, منا گنا ہننا جو ہے اس نے یہ بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے اگلا الیکشن بھی طے ہو چکا ہے, کیسے یہ جو بتیجی چچا کا ٹولہ ہے یا یہ جوڑی ہے یہ اسی طرح دوبارہ انسٹال کی جائے گی. اور اس بار میں آپ کو ایڈ کر دوں, پی ٹی آئی کو ایک سیٹ بھی نہیں دی جائے گی. میں پھر دہراتا ہوں, فوج آخری بار پی ٹی آئی کی اسمبلی میں موجودگی برداشت کر رہی ہے. اگلے الیکشن جب بھی کروائے جائیں گے, سال میں کروائیں, 2 میں کروائیں, 3 میں کروائیں, پی ٹی آئی کو ایک نشست بھی نہیں دی جائے گی. اگر عمران خان اللہ انہیں زندگی دے حیات بھی ہوتے ہیں, پالیٹکس میں اسی طرح ان کا کردار رہتا ہے جیسے بھی ہے, تو پی ٹی آئی کو ایک نشست بھی نہیں دی جائے گی. اس بار پرفیکٹلی پریپیئرڈ فارم 45 اینڈ فارم 47 اور آپس میں میل جول کھاتے ہوئے ہوں گے. اس بار 100% طریقے سے سارا کام کیا جائے گا. یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. سو جو لوگ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں نا کہ کچھ میریکل ہو جائے گا اور خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, فوج بات چیت سے مان جائے گی, بات چیت سے عمران خان کو اقتدار دے دے گی, بات چیت سے یہ کر لے گی, یہ نہیں ہونے والا. یہ تب ہوگا جب آپ زمین گرم کریں گے, اور زمین گرم کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ بڑی قربانی مانگی جاتی ہے. اب علیمہ خانم کہتی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایماندار ججز موجود تھے, اسی لیے انہیں 26ویں ترمیم لا کر جسٹس ڈوگر اور جسٹس آصف کو لایا گیا. اب جن کے سامنے عمران خان کا کیس لگا ہے ان کے بارے میں علیمہ خان یہ بات کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ یہ 100% طے ہے کہ انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے. اگر ججز کی نیت اچھی ہو تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم سزا معطل, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کر دیتے ہیں سزا معطل اور اپیل بھی سن لیتے ہیں. یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے نا. نیت کی خرابی ان کے اعمال سے واضح نظر آ رہی ہے کہ بہنوں کو کھل کے بولنا پڑا ہے انہی ججز کے خلاف جو کیس سن رہے ہیں, لیکن وکلاء کے لیے یہ باتیں کرنا مشکل ہوتا ہے. علیمہ خان بری بھی اسی لیے لگتی تھیں بہت سارے لوگوں کو, اور ابھی بھی لگتی ہیں کہ وہ باتیں کر دیتی ہیں جو پارٹی کے اندر بہت سارے لیڈرشپ کرنے کی نہ جرت کرتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں. خاص طور پہ وکلاء وہ باتیں نہیں کر سکتے ججز کے خلاف, لیکن علیمہ خان صاحبہ کر رہی ہیں. سہیل آفریدی کے حوالے سے 2 آراء, ایک یہ کہ وہ بھی گنڈا پور کی طرح کمپرومائز کر گئے ہیں, ان پہ بھی کچھ کیسز کا جب دباؤ ڈالا گیا, 9 مئی کے کیس کا دباؤ ڈالا گیا, اور باقی کیسز کا تو وہ بھی جھاگ کی طرح بیٹھ گئے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہنیں اب تک ان پہ اگر اعتبار کر رہی ہیں تو پھر قوم کو بھی اعتبار کرنا چاہیے, کیونکہ عمران خان کا اور تو کوئی ہے نہیں. پارٹی صاف نظر آ رہا ہے کہ کمپرومائز ہو چکی ہے. بہنیں ہیں, بہنیں سہیل آفریدی کے ساتھ اگر کھڑی ہیں اور ان پہ اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں تو پھر موقع دینا چاہیے. آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ سہیل آفریدی کو مزید موقع دینا چاہیے عوام کو, یا وہ بھی گنڈا پور بن چکے ہیں, گنڈا پور 2.0 بن چکے ہیں. مجھے یہ ایک ملا ہے چارٹ, میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں. اس کا پاکستان سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ریپبلکنز پرائمری جو ہوئے ہیں کینٹکی میں, 4th کنگریشنل ڈسٹرکٹ پول جو ہوئے ہیں, اس میں ٹامس میسی نے جو ووٹ لیے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ گراف ہے, میں آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. 18 سے 29 سال کے ووٹرز نے ٹامس میسی کو 78% ووٹ دیا ہے. 30 سے 44 سال کے لوگوں نے 65% ووٹ دیا ہے. 45 سے 64% نے جو ایج ہے 53% ووٹ ادھر دیا. لیکن جو 65 سال سے زیادہ ہیں انہوں نے صرف 35% ووٹ دیا ہے, اور 65% نے پرو نیتنیاہو بندے کو ووٹ دیا ہے. جو بومرز ہیں, جو 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں, بیسیکلی وہ پرو نیتنیاہو ثابت ہوئے ہیں. وہ آپ نسل پرست بھی کہہ سکتے ہیں. مطلب جو یہ چیز چل رہی ہے, یہی حال برطانیہ میں بھی دیکھا جا رہا ہے, یہی حال یورپ میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو بومرز ہیں ان کا ووٹ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کس قسم کے لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں. کیونکہ
अनलाइक पाकिस्तान, अमेरिका बरतानिया में एवरेज एज ज़्यादा है, पाकिस्तान से ज़्यादा है इन सारे ममालिक में। तो जब एवरेज एज ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है कि 65 साल से ज़्यादा रिकॉर्ड तादाद में लोग जिंदा हैं, वो वोट भी डाल सकते हैं, वो ड्राइविंग भी करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, ठीक है, इवन दो वो रिटायर्ड हैं। सो उनका स्टेक नहीं होता सिस्टम में, लेकिन वो जो उनके बायसेस हैं वो इंप्लीमेंट करते हैं, इम्पोज करते हैं, और नौजवानों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। टॉमस मैसी तमाम नौजवान तबके का वोट लेने के बावजूद हार गया। ऑल टुगेदर नौजवान तबके ने उसको 2/3 मेजॉरिटी दे दी, नौजवान तबके ने अप टू 44 ईयर ओल्ड्स 2/3 मेजॉरिटी उसे दी वोट में। इवन अप टू 64 भी उसको 53% वोट पड़ा, यानी ज्यादा ही वोट पड़ा ना, लेकिन सिर्फ बूमर्स ने 65 प्लस ने उसका काम बिगाड़ दिया। पाकिस्तान में इसके उल्टा है, पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद ज्यादा है, इसलिए ये कहते हैं कि नौजवानों की जो है ना वोट की एज बढ़ा दो। यहां पे बूमर्स इनकी मदद नहीं कर सकते, हालांकि बूमर्स भी इमरान खान के साथ बहुत ज्यादा तादाद में, लेकिन कुछ हैं जो अभी भी समझ नहीं पा रहे कि पाकिस्तान के साथ क्या जुल्म हुआ है। ये कंपनी की शिकस्त है, ये जो मैंने आपको दिखाया ये शिकस्त है कंपनी की, कि नौजवान नस्ल बदल गई है। अगर वो नेतन्याहू का साथ देने के लिए तैयार नहीं है तो जर्नैलों का साथ देने के लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता तैयार हो। एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स इस टाइम अमेरिका में भी थ्राइव कर रही है नौजवानों में, बर्तानिया में भी थ्राइव कर रही है नौजवानों में, और यूरोप में भी यही थ्राइव कर रही है एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स। वो जमाने चले गए कि जब इस्टेब्लिशमेंट जिसके साथ खड़ी हुई वो जीतता था दुनिया में। पाकिस्तान में इसका हाल इन सबसे ज्यादा बुरा है, क्योंकि यहां नौजवान ही है, यहां 66% आपकी आबादी नौजवान है, यहां आप बूमर्स का वोट लेके नहीं आ सकते ऊपर। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पे चार्ट था जो मैंने आपको दिखाया है, और आप लोग खुद भी ये देख सकते हैं, ये सोशल मीडिया पे भी मौजूद है, गूगल भी कर सकते हैं इसको। हालात ये बताते हैं कि बूमर्स का टाइम खत्म होने वाला है और नई नस्ल अपने फैसले अपने हाथ में लेने वाली है। फौज फैसला कर ले कि कब तक नौजवान नस्ल से लड़ना है। ये वही नौजवान नस्ल है जिसने आगे मुल्क चलाना है। बूमर्स ने पाकिस्तान में हमेशा नहीं रहना, ये शरीफ या जरदारी, ये इन्होंने हमेशा नहीं रहना। आपको नौजवान नस्ल का साथ चाहिए होगा और आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं है। सोच लें। आपसे इंशाल्लाह पाकिस्तान टाइम रात को 11 बजे फिर लाइव मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।